الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں اپنی ازواج مطہرات کو اور شہزادیوں کو اور جملہ اہل ایمان کی عورتوں کو کہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو، اس طرح وہ بآسانی پہچان لی جائیں گی، پھر انہیں ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر باز نہ آئے منافق اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے اور شہر میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے ہیں، تو ہم آپ کو مسلط کر دیں گے ان پر، پھر وہ نہ ٹھہر سکیں گے آپ کے پاس مدینہ طیبہ میں مگر چند روز، وہ بھی اس حال میں کہ ان پر لعنت برس رہی ہوگی۔ جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ان کے متعلق بھی یہی تھی جو پہلے گزر چکے، اور آپ سنت الہی میں ہرگز کوئی تغیر اور تبدیلی نہ پائیں گے۔ پچھلے فرمان الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے مثال غلاموں کو بے مثال بنانے کے لیے اٹھنے بیٹھنے، ملنے، کھانے پینے کے طور طریقے سکھائے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو حکم ہوا کہ تم پر اتنی مہربانیاں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہیں، اس لیے تمہارا فرض ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پر اللہ تعالیٰ اپنی ہر دم رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تم بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی درخواست کرتے رہیں، اور یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دے گا وہ اللہ تعالیٰ کو اذیت دے رہا ہوگا، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے غلاموں کو اذیت دے گا ان کے لیے بھی سخت عذاب ہوگا۔ آج کے فرمان الہی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی عزت کی حفاظت کے لیے تعلیم دی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو جو نصیحت دی جاتی ہے وہ دراصل سارے مومنین کے لیے ہوتی ہے۔ جب حضور پاک مدینہ پاک ہجرت کر کے پہنچے تو اس وقت وہاں دوسرے شہروں کی طرح لوگوں کے طور طریقے آزادانہ تھے، نہ پردہ تھا، نہ تمیز تھی، نہ کسی قانون کے پابند تھے، جو دل چاہے وہی کرتے تھے۔ اس طرح جو جوان تھے ہمیشہ جوان لڑکیوں کو تنگ کرنے میں لگے رہتے تھے، لیکن یہ طریقہ مومنات کی عزت کے خلاف، تہذیب کے خلاف اور اسلام کے خلاف تھا، اس لیے ان کو منع کیا گیا کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ خبردار چھیڑیں، تو وہ یہ بہانہ بناتے کہ ہم پہچان نہیں سکے کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ اس لیے یہ حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مومنات کو حکم دے دیا کہ باہر اس طرح نہ نکلیں، اپنی چادروں سے اپنے آپ کو لپیٹ کر نکلا کریں، اور اگر منافق پھر بھی نازیبا حرکت کر کے کسی مومنہ کو چھیڑے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر پورا تسلط عطا کر دیا جائے گا، انہیں برا کہا جائے گا، ان کو پکڑ لیا جائے گا، اور جہاں اس طرح بدتمیزی کرتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن منافقین جو یہود و نصارہ تھے اپنی حرکات سے باز نہ آئے، اور ان کو انتہا درجہ کی دشمنی بدعہدی جنگ احزاب کے وقت ظاہر ہوئی، جب انہوں نے مشرکین مکہ سے مل کر مدینہ پاک پر حملہ کیا، اور بنو قریظہ نے اندر سے عہد شکنی کر کے دکھ دینے کی کوشش کی، اور اس طرح آخر ان سے چھٹکارا حاصل کیا گیا۔ بنو نذیر کو نکال دیا گیا اور بنی قریظہ کو قتل کیا گیا۔ اب صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس پاک شہر کے باسی تھے، جہاں اب تہذیب، شرم، پردہ اور اسلام کا قانون جاری ساری تھا۔ تو سامعین اکرام، ساری تعلیم ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی حاصل کرنے اور اس پر قائم رہنے کے لیے دی جا رہی ہے، اور یہ غلامی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
ان کو ملی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے انہیں حاصل ہوئی۔ اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم یاد الہی سے سینوں کو صاف کر کے حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔